بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک جو جھگڑا ہوا ہے پولیس اور وکلاء کے درمیان، جو بھی جھگڑا چل رہا ہے، یعنی کہ ایک وکیل کا لیڈی پولیس کانسٹیبل کو تھپڑ مارنے والا، تو بوگس انتظام کا پھل یہ لا حاصل جھگڑا ہے۔ تو ناظرین، میری کسی ویڈیو پہ مجھے بیڈ کمنٹس نہیں ملے تھے، لیکن میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے 5 ویلڈ کویسچن پوچھے تھے، تو مجھے ان کا جواب نہیں ملا، لیکن مجھے بیڈ کمنٹس مل گئے۔ فی الحال آج کی یہ ویڈیو جو ہے، میں اس کی فائنڈنگز تک پہنچا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا۔ ناظرین، پہلے تو یہ بات ہے کہ لیڈیز جو پولیس ہوتی ہے وہ فائٹنگ فورس نہیں ہے، نہ ہی انہیں جنرل ڈیوٹی پر کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی ڈیوٹی مردوں کو ہینڈل کرنے پر لگائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ان کا کام صرف خواتین تک محدود ہے، خواہ گھریلو تلاشی ہو، کسی جگہ آتی جاتی خواتین کی تلاشی، ملزم عورتوں کی کسٹڈی، یا ہنگامے پر آمادہ خواتین کو ہینڈل کرنا ہو، تو یہ کام ان سے لیے جاتے ہیں۔ اب لیڈی کانسٹیبل کا عدالت کی پارکنگ سے کیا واسطہ؟ اگر اس کی ڈیوٹی پارکنگ ٹھیک کرانے پر تھی تو پہلے اس بندے کو پکڑو جس نے اس کی ڈیوٹی لگائی، پھر اہلکار مرد ہو یا خاتون، اس کا کام الجھنا نہیں۔ اگر بندے نے غلط پارکنگ کی ہے تو اس کی قانونی سزا چلان ہے۔ بندہ 100 بار غلطی کرے تو اہلکار 100 بار چلان کر دے۔ اگر اہلکار کے پاس چلان کی بک نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اسے قانون نافذ کرنے کی ڈیوٹی تو دی گئی ہے، مگر سزا کے اختیار نہیں دیا گیا۔ اس صورت میں اگر لیڈی کا سپروائزر سوال کرتا تو اس کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا کہ وکیل صاحب کو منہ منع کر دیا تھا، مگر وہ نہیں مانا۔ اب آپ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اس پر نافذ کر لیں، مگر ایسا جواب کوئی بھی افسر اپنے ماتحت سے قبول نہیں کرتا۔ پہلی سنگین غلطی یہیں سے ہوتی ہے، جب ڈیوٹی لگانے والا اختیارات دیے بغیر اپنے ماتحت سے حکم پر عمل درآمد چاہتا ہے، تو پھر ماتحت اپنے سپروائزر کے ہاتھوں اپنی بے عزتی سے بچنے یا نوکری بچانے کے لیے پبلک کے ساتھ روب داب اور بدماشی کی طرف ہی راغب ہو جاتا ہے۔ کوئی وکیل ہو، افسر ہو، پاگل ہو، بدماش ہو، یا پیلی بھیڑ کیوں نہ ہو، کوئی بھی چھیڑے بغیر نہیں کاٹتا۔ لیڈی اگر آتھورائزڈ ڈیوٹی پر نہیں تھی تو اس جھگڑے کی 100% ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگر وہ ڈیلیگیٹڈ ڈیوٹی پر تھی تو پھر وہ مجبوری کے تحت جھگڑے پر مجبور تھی۔ اس صورت میں ذمہ دار اس کا نالائق افسر ہے جس نے اسے غیر محفوظ ماحول میں بغیر تحفظ و اختیارات کے ڈیوٹی پر لگا دیا۔ پھر محکمانہ نالائکی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس لیڈیز وکیل کو ہتھکڑی لگوا کر تصویر کو پبلک کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نے ماورائے عدالت جوابی بے عزتی کر کے بدلہ لے لیا ہے۔ یہ اجازت کس نے دی کہ 2 فریقین کے درمیان تنازع کی صورت میں ایک فریق کو سرکاری پریویلیج دی جائے؟ وکیل کا عمل لاکھ قابل مذمت صحیح، مگر پولیس نے بھی اپنی حد سے بھرپور تجاوز کیا ہے اور سر عام کیا ہے۔ جب پولیس اپنے اہلکار کو پریویلیج دے گی تو پھر وکیل کے ساتھی بھی اپنی طاقت ضرور آزمائیں گے۔ ہیوملیشن دونوں طرف سے پوری ہوئی ہے۔ سزا ابھی اپنی باقاعدگی کے حساب سے دونوں طرف ملنی چاہیے۔ لیڈی کانسٹیبل ان آتھورائزڈ کھڑی تھی تو اسے معطل کر کے باز پرس کرنی چاہیے۔ اگر ڈیوٹی پر تھی تو اس محرر پر پکڑ ہونی چاہیے جس نے بغیر اختیارات اور حفاظتی گارڈز کے اس کی ڈیوٹی لگائی۔ ڈیوٹی لگانے والے کو اتنی بھی عقل نہیں کہ عدالت میں وکیلوں کے علاوہ 100 طرح کے جرائم پیشہ لوگ بھی آتے ہیں، جہاں وہ غیر محفوظ ماحول میں لیڈی کانسٹیبل کو پبلک ڈیلنگ کی ڈیوٹی دے کر نامناسب کر رہا ہے۔ لڑائی کا منہ تو خود ڈپارٹمنٹ نے کھولا ہے۔ انجمن وکلاء نے عدالت میں جو بینر لگایا ہے یہ بھی غیر قانونی ہے۔
قانون کی معاونت کرنے والوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بار کو پولیس پر پابندی لگانے کا کوئی اختیار یعنی کہ ان کو کوئی قانونی اختیار نہیں تو یہ پولیس کو عدالت میں آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اب اس کا رد عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس والے شہر بھر میں کالے کوٹ والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے 2-4 وکیلوں کی گاڑیوں سے شراب بھی برآمد ہو جائے. اب مضحکہ خیز پہلو یہ ہے کہ زد و کوب کرنے یا جان سے مارنے کی دھمکی پر تو ایف آئی آر ہونی چاہیے، مگر تھپڑ مارنے پر ایف آئی آر کیسے کٹ گئی اور ہتھکڑی کیسے لگائی گئی؟ چلیں مان لیجئے کہ پولیس کے پاس اختیار تھا، سو اس نے جو چاہا لکھ لیا، لیکن اس لکھے ہوئے کو عدالت میں ڈیفینڈ کون کرے گا؟ استغاثہ کی طرف سے تو کوئی بھی وکیل پیش ہونے کو تیار نہیں ہوگا، تو پولیس اپنا بنایا ہوا کیس یا لیڈی اپنا مقدمہ کیسے لڑے گی جب کہ مد مقابل کے پیچھے پوری بار کونسل کھڑی ہے؟ اس قصے کا حصول انصاف اور رول آف لا سے کوئی واسطہ سرے سے ہے ہی نہیں. یہ سب سے پہلے محکمانہ بد انتظامی کا قصہ ہے، پھر یہ انفرادی بدماشی میں منتقل ہوا، اب یہ 2 اداروں کے درمیان بدماشی پر پھیل گیا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ وائنڈ اپ کیا ہوگا جی؟ وہ جو ہمارے چودھری صاحب کہتے ہیں، مٹی پاؤ جی، مٹی پاؤ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.